السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر ساحل غالی نون UPS تم نبیلا چھٹی کلاس کی اردو کو لے کر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایثار کا جذبہ۔ ایثار قربانی کو کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا میں پڑھوں گا، آپ غور سے سننا۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس در پر دستخط نہ دلوائے، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرنے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا، جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ تو بیٹا میں ایک بار اور دہراؤں گا، آپ اسی طرح سنتے رہیں۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر کچھ نہیں دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس در پر دستخط نہ دلوائے، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرنے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ
انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کا ہو یا بچہ گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کی چونکہ دوسری شادی عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیب کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا، جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ یہ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ تو بچہ، آج پہلا میں نے آپ کو پارٹ پڑھا دیا، انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ تو آپ گھر میں اس کو اسی طرح تعلیم دینا۔ کہیں بھی آپ لوگوں کو تعلیم دینے میں کسی الفاظ میں یا لفظ میں کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا پڑھنے میں پرابلم آتی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بول سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔